نا ہے نا جی. کتبہ کا لفظ جو ہے وہ روزوں کے ساتھ بھی ہے، کتبہ علیکم الصیام. کتبہ قصاص کے ساتھ بھی ہے، کتبہ علیکم القصاص. کتبہ وصیت کے ساتھ بھی ہے، اور یہاں پر کتبہ یہ قتال کے ساتھ بھی ہے، کتبہ علیکم القتال ہے. اچھا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وَهُوَ اور وہ کرہ کراہت سے ہے. کراہت آنا یعنی ناگوار، ناپسند سا ہونا، لکم تمہیں، اور وہ ناگوار ہے تمہیں، ہے نا. یہ ناگوار اس لیے کہا ہے، دیکھیں نا، جہاد اگر واقعتاً وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، اس کے دین یعنی ذاتی مفاد نہیں ہے کہ جی کوئی ٹیریٹری پر قبضہ کر لیا جائے یا دشمن کو وہ کیا جائے. اگر ایسا ہے تو وہ ایک عبادت ہے، جہاد کا ہے قرآن میں نا. تو اس لیے یہ کہا. اب عبادات میں دیکھیں بہت سی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ساری عبادات ہی ہیں. لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ جان ہتھیلی پر رکھ کے، اب جہاد ہے نا، تو جو دشمن کا تیر، تلوار، نیزہ، وہ یہ تو نہیں دیکھے گا نا کہ آپ واقعتاً دل سے کرنے آئے ہیں یا کس نیت سے آئے ہیں. وہ تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے، اور موت کے منہ میں جانا ہے. اس لیے کہا کہ کرہ لکم، وہ ناگوار ہے نا جی. اسی لیے منافقوں کے بارے میں ہے نا، وہ نماز کے لیے بھی ساتھ چلے جائیں گے، آسان ہے، دکھانا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جگہ بھی. لیکن اگر جہاد کا ہوگا تو وہ پھر بھاگنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس میں جان تو سب کو عزیز ہے نا، تو وہ بچانے کی کوشش. اس مناسبت سے کہا ہے ناگوار ہے تمہیں. اچھا، آگے ایک جنرل بتا دیا کہ صرف قتال کے معاملے میں نہیں، بہت سی جگہ بعض جو ہے نا وہ انسان ناپسند کرتا ہے، لیکن اس میں اللہ نے فائدہ رکھا ہوتا ہے جنرلی. اور بعض جو ہے وہ اسے بڑی بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، تمنا بھی کرتا ہے کاش یہ مجھے مل جائے، لیکن وہ حق میں بہتر نہیں ہوتا. تو اللہ اس لیے نہیں دیتا، اللہ کے کام میں مصلحت ہے نا. تو فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، ہے نا، وَعَسَىٰ اور ہو سکتا ہے کہ ان تکرہو، کہ تم ناپسند کرو، شیئم کسی شے کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہے نا جی. اب یہ دیکھیں عربی کی خوبصورتی کے اس میں جو ہے وہ الفاظ کی سمیٹری ہوتی ہے نا جی. اللہ اکبر، ہے نا جی. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تکرہ کراہت سے ناپسند، اور خیر تمہارے لیے بھلائی ہو اس میں. اچھا، اب اس کا وہ کر لیں آپ، وَعَسَىٰ ہیں، یعنی وہ ورڈ دیکھیں اسی طرح ہیں. وَعَسَىٰ ہو سکتا ہے، ان کے تکرہو کا اپوزٹ کر لیں، تحبو. شیئم بھی اسی طرح پسند ہے، وَهُوَ بھی اسی طرح. خیر کا اپوزٹ کر لیں، شر. لکم بھی اسی طرح. سوری اللہ اکبر. تو یہ یعنی ایک سمیٹری سی ہوتی ہے کہ جیسے یہ آپ نے معنی سیکھ لیے، دوسرا خود بخود ذہن میں آ جائے گا، کیونکہ یہ اس کا اپوزٹ ہے. تکرہو کا تحب، خیر کا شر، کہ ناپسند ہے تمہیں لیکن اس میں تمہاری بھلائی ہے. پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہاری برائی ہے. یہ ہوتا ہے، یہ تو آپ روز مرہ کے اس میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں، ہے نا جی. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں جی جب حکم مل گیا جنگ کا
ہاں جی تو جو صحابہ کرام تھے ہاں جی وہ تو بڑے جذبے کے ساتھ شوق سے آ گئے ہیں، ایمان کے ساتھ آ گئے ہیں، بالکل آ گئے ہیں. وہ تو برا نہیں، ان کو تو ناگوار نہیں گزرا. ہاں ان کو نہیں گزرا. یہ ظاہر ہے وہ صرف اس گروہ سے تو خطاب نہیں ہے نا، یہ دیکھ جنرلی بتایا ہے. بہت سارے ہیں ان کو ناگوار بھی گزرتا ہے. جو میں نے اسی لیے تھوڑا سا منافق کا بھی ذکر کر دیا. سورہ توبہ پڑھیں اور اس میں پڑھیں تو وہ ایکسکیوزز لے کر آ جاتے تھے. جیسے غزوہ تبوک ہے، اس میں نفیر عام تھا. بعض جہاد تو ہوتے ہیں نا کہ جو سلیکٹڈ ہیں، جماعت بنی ہوئی جا کر لڑیں دشمن سے. ایک نفیر عام ہوتا ہے کہ ہر ایک کو نکلنا ہے. تو غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام تھا. تو اس میں آپ سورہ توبہ پڑھیں. جو ہیپوکریٹس تھے وہ آ گئے کہ جی بیوی بیمار ہے، گھر میں پریشانی ہے، ہماری تمام ہمدردیاں آپ کے ساتھ، اللہ کامیاب کرے. لیکن وہ مسلمان تھے، مسلمان ہیں، لیکن وہ نہیں آتے تھے. آپ دیکھیں نا 11واں پارہ شروع ہوتا ہے یا تزیرون، نہیں ہے یہ یا تزیرون، یا تزیرون، یہ وہی تو موضوع چل رہا ہے. یہ عذر سے ہے نا، عذر بیان کرتے ہیں، بہانہ وہ ہے. یہ وہی ٹاپک چل رہا ہے. یا تزیرون جو ہے نا، یہ وہی موضوع چل رہا تھا. تو اسی سے پہلا لفظ ہے یا تزیرون، وہ عذر بیان کرتے ہیں. یا مضارع کی علامت اور وہ ہے نا. تو یہ ایک جنرل ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام تو وہ تو شہادت کے خواہشمند ہوتے تھے کہ جی اس سے بڑھ کر موت کیا ہو سکتی ہے. شہید تو براہ راست جنت میں سیدھا. تو شہادت کا اللہ نے بڑا رتبہ رکھا ہے. تو جب ایمان پکا ہو تو پھر تو شہادت کی خواہش ہوتی ہے. یار مرنا تو ہے ہی، تو بندہ شہید کیوں نہ مرے. تو شہادت تو وہ بڑی چیز ہے. لیکن یہ ایک جنرل ہے کہ بظاہر کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان لیکن وہ پھر بھاگتے ہیں اس سے، ہے نا جی. اللہ اکبر. ہم بھی ہیں. ہاں یہ میں نے اس لیے جنرل میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، یہ سب سے ہے نا جی. اللہ اکبر. تو وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور ہو سکتا ہے کہ پسند کرو تم شیئن کسی شے کو، وَهُوَ جب کہ وہ شَرٌّ لَكُمْ شر ہو تمہارے حق میں، یعنی برا ہو، بری ہو تمہارے حق میں. يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وَاللَّهُ اور اللہ، يَعْلَمُ علم سے ہے یہ لفظ، وہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے. وَأَنْتُمْ اور تم جو ہو، لا تعلمون نہیں تم علم رکھتے. اچھا بعض الفاظ معنی کے لحاظ سے بہت آسان ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیپتھ ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں نا آخر میں سمپل، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. اب یہ کس پیرائے میں آ رہا ہے؟ یہ جہاد کی بات ہو رہی تھی، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد، اور وہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کیا معنی ہوئے؟ یہ کہ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، اللہ کی وحی پر ایمان رکھو. یہ اللہ کی وحی ہے نا. کتب علیکم القتال، اللہ کہہ رہے ہیں نا کتب علیکم القتال. اللہ کے رسول پر ایمان رکھو. جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا وہی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا گیا. 14 سال تک قتال سے منع کیا گیا، 14 ایئرس تک. اللہ اکبر. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں پتہ. 14 سال تک اجازت نہیں تھی. وہاں تھا کہ قتال سے منع کیا گیا اور کہا کفو ایدیکم، کفو ایدیکم، یہ حکم تھا. یہاں پر ہے قتال کا، وہاں تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو. بڑی مصلحت تھی، ہے نا جی. گنتی کے چند لوگ تھے، ہر طرف ظلم و ستم. اگر وہ ریٹیلیٹ کرتے، جہاد کے لیے کھڑے ہو جاتے، ختم ہو جاتا، ہے نا جی. اللہ کی مدد تو اپنی جگہ ہے لیکن ایک جو فیکٹس ہے وہ ہے. وہاں پر کہا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو. اب یہ جو ہے بقرہ مدنی صورت ہے. اب یہ یہاں پر اس کا یہ ہے، اور اس مناسبت سے یہ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو الحمدللہ یہاں ہمارے 26 رکوع مکمل ہو گئے. تو نئے رکوع کا کل ہی آغاز کریں گے. تو آج چلے 5-6 منٹ پہلے کلاس آپ کی، کیونکہ آپ اوور ٹائم بھی تو لگاتے ہیں تو پہلے جانے کا بھی حق ہے آپ کا، ہے نا جی. ٹائم پر جائے تو میں نے کہا کہ آپ
بیٹھتے بھی تو ہے نا زیادہ، تو ہاں ہاں